Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In sharing with the glorious name of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, who is the giver of life and who is the causer of death. آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نمبر 3. لیکچر نمبر 3 میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ جملہ کس طرح بنتا ہے. مختلف الفاظ کو میں ملا کر ایک جملہ آپ کو انشاءاللہ بنا کر دوں گا. پھر اسی طرح یہ ورڈز جوڑ کے آپ مختلف سنٹینسز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ڈیلی یوز ورڈز along with meanings. ڈیلی یوزڈ کا مطلب ہے وہ الفاظ جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں, اور along with meanings ان کے ساتھ جو ہے meanings بھی میں نے لکھے. تو یہ اس کا مکمل میننگ ہو گیا. سٹ کا مطلب ہے بیٹھنا, اسٹینڈ کا مطلب ہے اٹھنا, کم کا مطلب ہے آنا, گو کا مطلب ہے جانا, ہیئر کا مطلب ہے یہاں, دیئر کا مطلب ہے وہاں, لیسن اپ کا مطلب ہے سننا, اوپن اپ کا مطلب ہے کھولنا, یا جسٹ ہم اوپن بھی کہیں تو بھی ٹھیک ہے. یہاں پر اگر کوئی بندہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اپ نہیں لگانا چاہتا تو بھی ٹھیک ہے. لیسن یہ بھی ٹھیک ہے, صحیح ہے. ڈور کا مطلب ہے دروازہ, اپ سٹیئرز کا مطلب ہے اوپر. سٹیئرز کہتے ہیں سیڑھیوں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب ایک فلور ہے اور اس میں جو ہے سیڑھیاں اوپر تک گئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اپ سٹیئرز. اور ڈاؤن سٹیئرز کا مطلب ہے نیچے, صحیح ہے. نیچے فلور کو جو ہے نیچے فلور کو ڈاؤن سٹیئرز کہتے ہیں, صحیح ہے. تو یہاں پر نیچے میں نے اور ورڈز لکھے ہیں. رائٹ کا مطلب ہے لکھنا, ریڈ کا مطلب ہے پڑھنا, اسپیک اپ کا مطلب ہے بولنا, یا جسٹ ہم اسپیک بول لیں تو بھی ٹھیک ہے. اینڈ کا مطلب ہے اور, ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کو آنا چاہیے. تو یہ میں نے کچھ جملے لکھے ہیں, انہی الفاظ کو ملا کر میں جملہ بناؤں گا انشاءاللہ. دیکھو, نیچے جاؤ اور دروازہ کھولو. تو نیچے کے لیے میں نے کیا لکھا ہے, ڈاؤن لکھا ہے, ڈاؤن سٹیئرز. اب اس طرح تو نہیں ہے جس طرح میں نے اردو میں لکھا ہے, تو انگلش میں بھی وہی چیزیں میں مطلب سپوز میں نے نیچے یہاں پر لکھا ہے تو جملے کے سٹارٹ میں نیچے لکھوں گا, نہیں. دیکھو انگلش تھوڑا مختلف ہوتا ہے نا, تو انگلش میں انشاءاللہ پھر جب میں سٹارٹ کروں گا گرامر کا پورشن تو وہاں سے آپ کو پھر ساری باتیں سمجھ میں آئے گی. یہاں پر تھوڑا ڈائریکٹلی آپ نہیں سمجھ سکتے. دیکھو, اس سے پہلے کہ میں نیچے کہوں تو میں پہلے آرڈر دوں گا, حکم دوں گا کہ جاؤ. تو گو ڈاؤن سٹیئرز. دیکھو, نیچے جاؤ, نیچے جاؤ کے لیے میں نے پہلے گو لکھا ہے, اس طرح نہیں کہ میں نیچے پہلے لکھوں گا, صحیح. یہ انگلش ہے اور یہ ورڈ بائی ورڈ اس کا میننگ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو گو ڈاؤن سٹیئرز, گو کا مطلب ہے جانا, یہ میں نے اوپر مینشن کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو آنا چاہیے. پہلے آپ اپنی کاپی میں لکھو, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ سے. یا پہلے میرے لیکچر کو سمجھو, سیکھو, اور پھر اس کے بعد اس کو لکھو کاپی میں, پھر دوبارہ میرے لیکچر کو دیکھو, انشاءاللہ پھر 100% سمجھ آئے گا اور آپ پھر پریکٹس بھی کر پاؤ گے. تو دیکھو, نیچے جاؤ کے لیے پہلے آپ نے جانے کا ورڈ لگانا ہے, گو ڈاؤن سٹیئرز, نیچے چھت پر جاؤ, ٹھیک ہے, نیچے جاؤ. اور دروازہ کھولو, اور کے لیے میں نے کیا لکھا ہے, اینڈ لکھا ہے, ٹھیک ہے. تو اینڈ اور کھولنے کو کیا کہتے ہیں, کھولنے کو دیکھو پھر سے یہاں پر دیکھو, دروازہ میں نے بعد میں لکھا ہے لاسٹ میں, اور کھولنا جو ہے اوپن اپ, جو کھولنا ہوتا ہے یہ اوپر میں نے مینشن کیا ادھر, تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, اوپن اپ, کھولنا, ٹھیک ہے. تو پہلے آپ نے اوپن اپ مینشن کرنا ہے. گو ڈاؤن سٹیئرز, نیچے جاؤ. دیکھو, جانے کا ورڈ پہلے, گو ڈاؤن سٹیئرز, اینڈ پھر بعد میں لگا لو اوپن اپ. دیکھو, کھولو, دا ڈور, دروازہ, ٹھیک ہے. تو اس طرح لٹرل میننگ آپ لے سکتے ہیں ورڈ بائی ورڈ اگر آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا ٹوسٹ یہ ہوتا ہے کہ ورب کو پہلے لگایا جاتا ہے, کیونکہ یہ امپیریٹیوز ہے, ٹھیک ہے. امپیریٹیوز کہتے ہیں حکمیہ جملے کو, وہ جملے جس میں ہم آرڈر دیتے ہیں. تو اس میں ہم آرڈر دیتے ہیں نا کہ نیچے جاؤ اور دروازہ کھولو, ٹھیک ہے. اب دیکھو, میں نے ایک اور جملہ لکھا ہے, یہاں آؤ اور لکھو. تو یہاں کے لیے آپ نے ڈائریکٹ یہاں نہیں لگانا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ نے آنے والا جو ورڈ ہے وہ لگانا ہے, کم ہیئر, یہاں آؤ. دیکھو, آنے کے لیے میں نے کم اوپر لکھا ہے نا, تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کم ہیئر, یہاں آؤ. اینڈ, اور اینڈ کے لیے پھر کیا لکھنا ہے, اور. دیکھو, اور کے لیے پھر اینڈ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور رائٹ کا مطلب ہے لکھو, ٹھیک ہے. ابھی میں آپ سے 2-3 جملے پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ گھر میں جو ہے اس پر پریکٹس کریں, یہ آپ لوگوں کا اسائنمنٹ ہے, ٹھیک ہے. دیکھو, میں ایک جملہ بناتا ہوں. جملہ ہے کہ یہاں پر آؤ اور پڑھو, ٹھیک ہے.
یہ جملہ آپ اس پر پریکٹس کریں. پڑھنے کے لیے میں نے لکھا ہے ریڈ. صحیح ہے میں نے ورڈ لکھا ہے. اچھا پھر دوسرا جملہ آپ بناؤ, اوپر جاؤ اور بیٹھو. یہ آپ کا دوسرا جملہ ہو گیا. یہ لکھو, ٹھیک ہے, کہ آپ نے لکھنا کس طرح ہے. تیسرا جملہ یہ لکھو کہ نیچے جاؤ اور لکھو. یہ آپ کا تیسرا جملہ ہو گیا. تو یہ آپ کا جو ہے اسائنمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس پر آپ پریکٹس کرو اور پھر مجھ سے شیئر کرو تو میں دیکھوں گا. صحیح ہے نا. والسلام.